السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قیامت کے دن کا منظر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، قیامت کے دن ایک گنہگار کی شفاعت کرنے گزر رہا ہوں گا کہ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام مجھے آواز دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ پاک ضرور سنیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا نبی اللہ، میری طرف توجہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ سامنے آپ کے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، ابھی میں ایک کی سفارش کر کے آ رہا ہوں، ابھی اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ جا کے پکڑتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا، حضور، اعمال تولے ہیں تو گناہ زیادہ نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے سامنے تولو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرشتے دیانتدار ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں۔ فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ ان مبارک لبوں کے پیچھے اللہ کی طاقت بول رہی ہے، تو کہا، نہیں، میرے سامنے تولو۔ فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ، صحیح تو تولے ہیں۔ یہاں پر مدعی احتجاج نہیں کر رہا، کیونکہ اسے پتہ ہے صحیح تولے گئے ہیں اور مان کے جا رہا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اس نے سزا قبول کر لی ہے، دوزخ کی طرف جا رہا ہے، وہ تیار ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع ہیں۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور ایک شفیع ہوتا ہے۔ نبی کریم وکالت نہیں کریں گے، سفارش کریں گے۔ وکیل تو یوں کہتا ہے نا کہ اس نے غلطی نہیں کی، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن شفیع کہتا ہے اس نے غلطی کی ہے لیکن کوئی نہیں، معاف کر دیں، کہ ہم مانتے ہیں غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ معاف کر دے کیونکہ تو مہربان بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع ہیں، سفارش یوں کریں گے۔ نبی پاک کہتے، میرے سامنے تولو۔ فرشتے کہتے، تل گئے ہیں رسول اللہ، صحیح تولے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا تو پھر سے تولے گئے۔ اعمال تل رہے ہیں، اعمال تلے تو پھر گناہ زیادہ، نیکیاں تھوڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس پلڑے میں رکھا جس میں نیکیاں تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ ٹکڑا رکھنا تھا کہ نیکیاں زیادہ ہو گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے صحیح نہ تولے تھے، اب دیکھو صحیح تلے ہیں، چلو جنت میں لے کے جاؤ۔ فرشتے کچھ نہ بولے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ محبوب دو عالم ہیں، اللہ کے محبوب ہے، لے کر جانے لگے تو کوئی نہیں بولا، گنہگار بول پڑا۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، میں تو نافرمان، سنت سے دور، شریعت سے دور، آپ کے حکم سے دور۔ یا رسول اللہ، میں اس قابل کہاں کہ میں جنت میں جاتا، بخشا جاتا۔ یا نبی اللہ، میری کون سی ادا پسند آئی کہ یہ کرم نوازی ہوئی مجھ گنہگار پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بھول گیا تھا لیکن میں تو نہیں بھولا۔ یا رسول اللہ، کون سی ادا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک محفل میں تم بیٹھے تھے اور اکیلے میں، تنہائی میں تمہیں کیا سرور آیا کہ تم نے ایک بار درود پاک پڑھا تھا، میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا، آج جب تمہیں لے کے جا رہے تھے تو وہاں تک پہنچانے والا بھی اللہ اور درود کی اطلاع میری بارگاہ تک لانے والا بھی اللہ، اور فرمایا، تمہیں بچانے والا بھی اللہ، لیکن اس خدا نے وسیلہ اپنے محبوب کی ذات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے میدان محشر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی قبول کی جائے گی۔ پورے میدان محشر میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اور جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفاعت اور فرمائیں گے، ایک سفارش اور کریں گے، ایک دعا اور کریں گے۔ کہیں گے، اللہ، آج اگر تو مجھے منع نہ کرتا تو میں تو کافروں کی بھی سفارش کرتا، تو نے منع کر دیا،
یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبوں سے نکلے گی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کی، کافروں کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی کتنی سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرنے والوں کی، درود پڑھنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی، شریعت اور سنت پر چلنے والوں کی شفاعت کتنی کریں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے آج بڑوں سے بنا کے رکھی ہے کہ وہ مصیبت میں کام آئیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنا کے نہیں رکھی، درود پاک نہیں رکھا کہ قیامت میں کام آئے گا، نبی کریم کی سنت پر عمل نہیں کیا جو قیامت میں کام آئے گا، شریعت پہ عمل نہیں کیا، اللہ رسول کی آخری کتاب قرآن مجید پر عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے سخت دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔